حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت ابو الفرات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، آپ نے اس سے فرمایا میں نے ایک دفعہ تمہارا کان مروڑا تھا، لہذا تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ چنانچہ اس نے آپ کا کان پکڑ لیا تو آپ نے اس سے فرمایا زور سے مروڑ، دنیا میں بدلہ دینا کتنا اچھا ہے، اب آخرت میں بدلہ نہیں دینا پڑے گا۔ حضرت نافع بن عبد الحارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو جمعہ کے دن دارالندوہ تشریف لے گئے، جہاں قریش مشورہ کیا کرتے تھے، اور بعد میں یہ جگہ مسجد حرام میں شامل کر دی گئی۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ آپ نے وہاں کمرے میں ایک کھونٹی پر اپنی چادر لٹکائی، اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا، آپ نے اسے اڑا دیا تو ایک سانپ اس کی طرف لپکا اور اسے مار ڈالا۔ جب آپ نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے تو میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے۔ آپ نے کہا آج مجھ سے ایک کام ہو گیا ہے، تم دونوں اس کام کے بارے میں میرے متعلق فیصلہ کرو۔ آج میں اس گھر میں داخل ہوا، میرا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا، میں نے اپنی چادر اس کھونٹی پر لٹکا دی، اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا، مجھے ڈر ہوا کہ یہ بیٹھ کر کے کہیں چادر کو خراب نہ کر دے، اس لیے میں نے اسے اڑا دیا۔ وہ اڑ کر اس دوسری کھونٹی پر جا بیٹھا، وہاں لپک کر ایک سانپ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ پہلی کھونٹی پر محفوظ تھا، وہاں سے میں نے اسے اڑا دیا، وہ اڑ کر اس دوسری کھونٹی پر آ گیا جہاں اسے موت آ گئی، یعنی میں ہی اس کے قتل کا سبب بنا ہوں۔ یہ سن کر میں نے حضرت عثمان سے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ امیر المؤمنین پر 2 دانت والی سفید بکری دینے کا فیصلہ کر دیں؟ انہوں نے کہا میری بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی بکری دینے کا حکم دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس بہان سے مال آیا، آپ نے اسے 7 حصوں میں تقسیم کیا، اس میں آپ کو ایک روٹی بھی ملی، آپ نے اس کے 7 ٹکڑے کیے اور ہر حصے پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ پھر لشکر کے 7 حصوں کے امیروں کو بلایا اور ان میں قرعہ اندازی کی تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے پہلے کس کو دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ہاشمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 2 عورتیں مانگنے کے لیے آئیں، ان میں سے ایک عربی تھی اور دوسری اس کی آزاد کردہ باندی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک کر تقریباً 63 من غلہ اور 40 درہم دیے جائیں۔ اس آزاد شدہ باندی کو تو جو ملا وہ اسے لے کر چلی گئی، لیکن عربی عورت نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ نے اس کو جتنا دیا مجھے بھی اتنا ہی دیا، حالانکہ میں عربی ہوں اور یہ آزاد کردہ باندی ہے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ کی کتاب میں بہت غور سے دیکھا تو اس میں مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جعدہ بن حبیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر کہا اے امیر المؤمنین، آپ کے پاس 2 آدمی آئیں گے، ان میں سے ایک کو تو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، یا یوں کہا اپنے اہل و عیال اور مال و دولت سے بھی زیادہ محبت ہے، اور دوسرے کا بس چلے تو آپ کو ذبح کر دے، اس لیے آپ دوسرے کے خلاف پہلے کے حق میں فیصلہ کریں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعدہ کے سینے پر مکہ مارا اور فرمایا اگر یہ فیصلے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن یہ فیصلے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے میں تو حق کے مطابق فیصلہ کروں گا، اب وہ فیصلہ جس کے حق میں چاہے ہو جائے۔ حضرت اسبغ بن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا، آپ نے دیکھا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے ہیں، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی جگہ بڑھانے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے، مسلمانوں کا بازار نمازیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد کی طرح ہوتا ہے، لہذا جس جگہ کا کوئی مالک نہیں وہاں پہلے آ کر جو قبضہ کرے گا وہ جگہ اس دن اسی کی ہوگی، ہاں وہ خود اسے چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے تو اس کی مرضی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما خیبر کے متعلق لمبی حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہر سال اہل خیبر کے پاس جا کر درختوں پر لگی ہوئی کھجوروں اور بیلوں پر لگے ہوئے انگوروں کا اندازہ لگاتے کہ یہ کتنے ہیں، پھر جتنے پھل کا ان کو اندازہ ہوتا اس کے آدھے پھل کی ان پر ذمہ داری ڈال دیتے، کتنے کا آدھا پھل تمہیں دینا ہوگا۔
خیبر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اندازہ لگانے میں سختی کرنے کی شکایت کی اور وہ لوگ ان کو رشوت دینے لگے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمنوں، مجھے حرام کھلاتے ہو، اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اس آدمی کی طرف سے آیا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم لوگ مجھے بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ برے لگتے ہو، لیکن تمہاری نفرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے کہا اسی انصاف کی برکت سے زمین آسمان قائم ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت حارث بن سوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے، دشمن نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ لشکر کے امیر نے حکم دیا کہ کوئی بھی اپنی سواری چرانی کے لیے لے کر باہر نہ جائے۔ ایک آدمی کو امیر کے اس حکم کا پتہ نہ چلا، وہ اپنی سواری لے کر چلا گیا، جس پر امیر نے اسے مارا۔ وہ امیر کے پاس سے واپس آ کر کہنے لگا جو سلوک آج میرے ساتھ ہوا ہے ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے پاس سے واپس گزرے تو اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اپنا قصہ سنایا۔ اس پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار گلے میں ڈالی اور اس کے ساتھ چل پڑے، اور امیر کے پاس پہنچ کر اس سے کہا آپ نے اسے بلا وجہ مارا ہے، اس لیے آپ اسے اپنی جان سے بدلہ دلوائیں۔ وہ امیر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اس پر اس آدمی نے امیر کو معاف کر دیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے واپس آئے میں انشاءاللہ اس حال میں مروں گا کہ اسلام غالب ہوگا کہ کمزور کو طاقتور سے بدلہ دلوایا جا رہا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔